خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے کلمے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم آج نماز کا طریقہ سیکھیں گے، تلفظ کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اس میں ہم ہیجے نہیں کریں گے، روانگی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر کے۔ اور جب بھی آپ نماز، جس میں خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں، جس طرح سے انسان پہلی دفعہ یاد کر لیتا ہے نماز پڑھنے کا جو طریقہ یا عادت اپنی بنا لیتا ہے، تو وہ پھر ویسی ہی رہتی ہے۔ اس لیے جب آپ نماز سیکھیں، کچھ بھی سیکھیں، تو کوشش کریں اس کو تیز پڑھنا نہیں سیکھیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا سیکھیں۔ اور آہستہ پڑھنا سیکھنے سے تلفظ کے ساتھ صحیح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سیکھیں گے، تو پھر بوقت ضرورت جو انسان آہستہ کوئی بھی چیز سیکھتا ہے تو وہ بوقت ضرورت تیز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بندہ سیکھتا ہی تیز ہے تو اس کو بوقت ضرورت وہ آہستہ پڑھنے میں اس کو لازماً مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو احتیاط کے ساتھ یاد کریں، آہستہ آہستہ، بالکل روانگی کے ساتھ، اور ٹھہر ٹھہر کے یاد کریں، ہیجوں کے ساتھ بھی، تلفظ بھی صحیح کر کے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کی یاد ہو جائے گا تو پھر آپ کی تیز سے بھی پڑھنا چاہیں، باقی قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، سپیڈ سے پڑھنا چاہیں تو بھی صحیح طرح سے پڑھ لیں گے۔ نماز تو ہمیشہ سے ٹھہر کے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز مترجم، یہ ساتھ ترجمہ بھی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت لازمی ہے۔ نیت جیسے یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ نماز کی نیت چاہے دل سے ہو یا زبان سے بھی۔ تو نیت کی میں نے اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت یا جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کے نماز کا بیچ میں ذکر آیا اور رکعت کا ذکر آیا، اور بس جیسے مثال کے طور پر جی کہہ دیا وقت نماز، اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ہیں، امام کے پیچھے ہیں، وقت نماز ظہر کی ہم کہہ دیں گے، اور 4 فرض کہہ لیں گے، اور پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، یعنی کان کے نچلے حصے تک اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ تو اس طرح سے پھر نماز سٹارٹ کر لیں گے۔ پھر نماز جب سٹارٹ کریں گے تو پھر سب سے پہلے جو پڑھتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا ہوتا ہے سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرک تک۔ ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہو گیا، ثنا ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ آپ ترجمہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے نہیں، لیکن چونکہ ویڈیو میں ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو بآسانی نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ ترجمہ لازماً آپ کو ساتھ اس کا آنا چاہیے نماز کا۔ اب ایک دو دفعہ بغور اس کو پڑھیں گے نماز کے ساتھ ترجمے کو، تو آپ کو لفظ بلفظ بھی یاد ہو جائے گا۔ تو آگے اب دوسرا اس کا فیز ہے، دوسرا آج گیا تعوذ، آج یعنی کہ اعوذ باللہ کو پڑھیں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ چلیں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا، طا بھی موٹا، ان کو لفظ کو دھیان سے تلفظ کے ساتھ ٹھہر کے غور سے، جلدی نہیں کرنی۔ یہ ہم سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ سیکھیں گے ہم آرام سے تو پھر اسی طرح سے سیکھیں گے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین، یہ لفظ ہم نورانی قاعدہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، ہجے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو یہ ضال یہ مد ہے، پھر آگے لام کے ساتھ ہی مل رہا ہے، اس کو ہم لمبا بھی کریں گے، ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ہم سورہ اخلاص ساتھ میں لائیں گے۔ سورہ اخلاص بچوں کے لیے ہے، جو نئے جو بگنرز ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے سورہ اخلاص، باقی جو بڑے حضرات ہیں ان سب کے لیے نہ صرف سورہ اخلاص نہیں، ان کو کم سے کم 10 سے 20 15 سے 20 صورتیں آنی چاہیے، کہ جو ہر نماز میں بدل کر ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہم یہ پڑھ کے چلے جائیں گے، تکبیر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں 3 بار ہم پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ اس کو رکوع میں 3 بار پڑھیں گے اس کو، اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے تسمیع کہتے ہیں، ساتھ ہی سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو تسمیع کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے بعد پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کو تحمید کہتے ہیں، ربنا لک الحمد۔ یہ کیا کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد سجدے میں جب جاتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں، سجدے میں پھر 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، اس کو ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، اور 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، 3 سے 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 3 یا 5 یا 7 طاق دفعہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمیں یعنی کہ پہلی رکعت، اسی طرح ہم نے پہلی رکعت جہاں پہ کمپلیٹ ہوگی سبحان ربی الاعلی 2 دفعہ سجدہ کرنا ہے، یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد دوبارہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ سے سٹارٹ کریں گے، پھر ساری رکعت اسی طرح پڑھیں گے جیسے ہم نے پڑھی، اور پھر دوسری رکعت میں آ کے ہم یہاں بیٹھ جائیں گے تشہد پہ پڑھیں گے، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید تک پڑھ لی، درود شریف جب پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم سلام پھیرنے سے پہلے درود کے بعد دعا پڑھیں گے، اور یہ یہاں پہ کوئی حدیث میں کوئی ثابت نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھیں، کوئی رب اجعلنی پڑھتا ہے، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کوئی اور دعائیں بھی ہیں، چند کوئی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، تو لیکن یہاں پہ رب اجعلنی لکھی ہوئی ہے تو رب اجعلنی بھی پڑھ لیں گے، اس کو ہم یاد کر لیں گے، اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو اس سے نماز بہرحال نماز اس کے دعا کے علاوہ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ آنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا وہ والی دعا پڑھ لیں یا یہ والی رب اجعلنی پڑھ لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر دونوں طرف منہ پھیریں، سلام پھیریں گے، منہ کے ساتھ منہ پھیریں گے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں گے، پھر اس کے بعد ہماری بھی ہوگی جائے گی نماز کمپلیٹ۔ ناظرین اکرام، یہ ہم نے نماز تک تو پڑھ لیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو تشہد اور درود شریف، ان کی الگ الگ سے ویڈیو بنا دوں، ہیجے کے ساتھ بنا دوں۔ یہ والا جو ہے تشہد جو ہے یہ والا، یہ تشہد کی اور اس کے بعد درود شریف کی ہیجوں کے ساتھ ویڈیو بنا لیں گے تاکہ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ صحیح طرح سے ہم سیکھ سکیں۔ تو آج کے ہمارا اتنا سبق کمپلیٹ ہو گیا، نماز تک پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔